اور وہی اس کا حال ہے پاکستان میں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون سا بات کر رہے ہیں؟ نوید عزیز بات کر رہا ہوں سے ڈسٹرکٹ لسبلا سے. جی جی کیا سوال ہے جی آپ کا؟ سر ہمارا سوال یہ کہ ہمارے یہاں 1974 یا اس کے پہلے کی یہ جو بجلی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس، لوڈ شیڈنگ تباہی ہے. اور جو ہمارے اب چوکی صاحب اگر بائی روڈ آئیں گے دیکھیں گے جو کھمبے لگے ہوئے نا سیمنٹ کے 73 یا 74 کے، وہی سر تیز ہوائیں چلتی ہیں گر جاتے ہیں، انہیں کو ریپیئر کر دیتے ہیں یا کوئی اس طرح کر دیتے ہیں، مطلب کوئی حال نہیں ہے. تو میں چاہ رہا تھا یہ میرا سوال کیا بس ایک طرح سے ریکویسٹ ہماری سر تو اس سے کیا جائے سر. دیکھیے جی میں پہلے بجلی کا ان گرمیوں میں بڑی مشکلات کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑا. لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ تھی، گرمی شدید تھی، اور بلوچستان میں ایک اور مسئلہ آ گیا کیونکہ جو گوادر تک ہم ایران سے بجلی لیتے ہیں، ایران میں اتنی گرمی پڑی کہ ایران کی خود بجلی کی اتنی کنزمپشن ہوگی کہ ایران بھی ہمیں بجلی نہیں دے سکا کیونکہ وہاں ادھر شارٹیج ہوگی ایران کے اندر. تو ہمارا مسئلہ ذرا آپ نے سمجھنا ہے. ہم نے بجلی تو زیادہ بنا دی پاکستان میں، لیکن جو بجلی کو پہنچانے کے لیے جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ پرانی ہیں صاحب. اب مثلا پشاور ہے جو خاص طور پر پشاور ویلی کے اندر، وہاں جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ اتنی پرانی ہیں کہ جب بجلی کا پریشر بڑھا تو جب ہم نے بجلی پہنچانے کی بھی کوشش کی وہ پہنچتی نہیں تھی کیونکہ وہ ٹرانسمیشن لائنز کیری نہیں کر سکتی تھی. تو اب اگلا ہے کہ پورا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ٹرانسمیشن لائنز کو ٹھیک کرنے نہیں لانے کے لیے تاکہ وہ بوجھ برداشت کر سکے. دوسرا ہمیں مسئلہ کیا آیا کہ یہ جو فینومینا ہے جس کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ، ہماری اس سے جو موسم کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں اس میں ایک کیا ہوا کہ جو برفوں نے پگھلنا تھا جولائی کے شروع میں وہ پگھلی نہیں. تو جب برفیں نہیں پگھلی تو جو ہماری ڈیمز میں پانی آنا تھا وہ 35% کم پانی آیا، اور یہ ایران میں بھی یہی ہوا. تو جب ڈیمز میں 35% کم پانی آیا تو جو بجلی بنانی تھی ہائیڈرو یعنی پانی سے بجلی بنانی تھی اس میں کمی آ گئی. تو جو ہماری کیپیسٹی بھی تھی اس سے بھی کم بجلی بنی. لیکن جو بجلی اس باری جو ڈیمانڈ آئی ہے، پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بجلی کی ڈیمانڈ اس باری آئی ہے، تقریباً 25,000 میگا واٹ بجلی. جی یہ ہمارا جو جون اور جولائی کا ہمارا مہینہ ہوتا ہے یہ ہمارا پیک سیزن ہوتا ہے، اور باقی سارے مہینوں میں تو ہماری اوسطاً ڈیمانڈ جو ہے وہ 16,000 میگا واٹ ہوتی ہے، اس میں وہ 22-23 پہ چلی جاتی ہے. اس سال وہ ڈیمانڈ ہماری 26,000 تک گئی ہے، اور وہ بجلی ہم نے سپلائی بھی کی یہاں تک کہ ہماری جو ٹرانسمیشن کیپیسٹی ہے وہ 24,000 ہے. ہم نے 25,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ سسٹم میں چھوڑی. تو ایک طرف تو ڈیمانڈ 20% بڑھی ہوئی تھی، دوسرا ہمارے ڈیمز کم تھے اس مرتبہ، تو ہمیں بجلی کی جو پروڈکشن ڈیم سے آ رہی تھی، اور ڈیمز ہماری 25% بجلی بناتے ہیں، وہ ہمیں کام آئی. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ پچھلے 2 ہفتے سے تو ہم نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پورے پاکستان میں بالکل زیرو پہ ہم لے گئے ہیں، اور اگلے سال کے لیے ایک ہم نے مؤثر پلان بنایا ہے کہ اگلی گرمیاں آنے سے پہلے یہ جو ہمارے ٹرانسمیشن کے یعنی بجلی کی ترسیل کے باٹل نیکس ہمیں دیکھنے میں آئے ہیں، ان پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ قابو پا چکے ہوئیں گے. اور الحمدللہ اب جس طرح ہماری انڈسٹری زیادہ ڈیمانڈ جنریٹ کر رہی ہے تو ہمارے پاس اس کو پیک سیزن میں بھی میٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ایک مؤثر نظام ہوئے گا. جی جی یہاں پہ وقت ہوا ایک وقفے کا، اس کے بعد پھر جان سے پیارا ہے. آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ اس پروگرام میں. آپ کی کالز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے 0519224900. ہمارے ساتھ اگلے کالر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ عارف محمود بٹ گجرانوالا سے. جی عارف صاحب کیا سوال ہے جی؟ میرا سوال ہے کہ میں گجرانوالا میں 32 سال سے کرپشن کے خلاف جہاد کر رہا ہوں. خان صاحب کے ساتھ میں 22 سال سے اٹیچ ہوں جی. اور گجرانوالا کارپوریشن میں 2 سال جب سے یہ دوبارہ کارپوریشن بحال ہوئی تھی 2017 میں جو میئر شپ آئے تھے انہوں نے جو کرپشن کی ہے
مجھے انہوں نے پہلے اپنی سیٹ سے اتار دیا. جب آپ کی دور واپس آیا, وہ چیئرمین واپس گیا تو مجھے لگایا گیا اور وہ کہا گیا کہ آپ نے کرپشن پکڑنی ہے. میں نے کروڑوں روپے کی کرپشن پکڑی ہے کارپوریشن میں, جس کی مجھے صلہ یہ دیا گیا کہ مجھے پہلے کہا گیا کہ آپ یہ باز آ جائیں اس کام سے. گجرانوالہ میں بہت زیادہ نون لیگ کا گڑھ ہے, لیکن میں اپنے حق و صداقت کے لیے قائم رہا. میری جان بھی چلی جائے, میرے بچے بھی قربان ہو جائیں خان صاحب, لیکن میں حق پہ نہیں رک سکتا. میں کسی رشوت والے کے ساتھ نہیں چل سکتا. وہ میں نے ثابت کی 13 کروڑ کی کرپشن ایک کبھی میں نے پکڑی تھی, انہوں نے فوراً مجھے ڈسمس کر دیا نوکری سے. حالانکہ میں نے فورم پہ ہائی کورٹ پہ بھی انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی قصور نہیں ہے, لیکن اس کے ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود مجھے جو گجرانوالہ کا چیف افسر تھا کرپٹ ترین امجد حسین ٹلو, جس نے بلڈنگ میں اپنا بلڈنگ پٹرول اور سب کام میں کروڑوں کی کرپشن کی ہے, اس نے مجھے ڈسمس کر دیا. یہ تو میں ابھی میرے آفس آپ کو کانٹیکٹ کریں گے اور ہم اس کو پوری طرح انویسٹیگیٹ کریں گے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اور کیا یہ واقعی سب کچھ ٹھیک ہے. پہلے ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پھر ایکشن لیں گے. لیکن میں آپ سب کے لیے جو میرے پاکستانی آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ اپنے ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ ایک کرپٹ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. دنیا کے اندر میں یہ بار بار ایک چیز لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ دنیا میں جو خوشحال ملک ہے اس نے کرپشن کے اوپر قابو پائی ہے. وہاں قانون کی بالا حکمرانی ہے, طاقت کی حکمرانی نہیں ہے, قانون کی حکمرانی ہے. قانون کی حکمرانی ہوتی ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے. دیکھیں, ایک ہوتی ہے کرپشن چھوٹے لیول پہ. چھوٹے لیول کی کرپشن لوگوں کو تنگ تو کرتی ہے, ملکوں کو تباہ نہیں کرتی. ملک کو تباہ کرتی ہے جب پرائم منسٹر بیٹھ کے کرپشن شروع کرتا ہے اور میرے وزیر. جب ہم شروع کرتے ہیں نیچے تک, ہم کسی کو کرپشن سے نہیں روک سکتے. ہم بلکہ کیونکہ ہم جب کرپشن کرتے ہیں, ہم وہ کرپشن کے جو روکنے والے ادارے ہیں ان کو پہلے ہم کمزور کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے چوری کرنی ہوتی ہے, وہ پھر باقی کو کسی کو بھی نہیں پکڑ سکتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا ملک کی تباہ ہو جاتا ہے. یہ ایک ضرور میں پھر دہراتا رہتا ہوں ایک چیز. ایک ہے پینل بنائی ہے یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے, اس کو کہتے ہیں فیکٹ آئی پینل. اس پینل نے بڑی محنت کر کے ریسرچ کر کے وہ ایک نتیجے آئے ہیں سامنے, اور وہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو ان کی فائنڈنگز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ غریب ملک غریب کیوں ہیں. اس فائنڈنگ کے مطابق غریب ملک یا ڈیولپنگ ورلڈ سے ہر سال 1000 ارب ڈالر ادھر سے چوری کر کے منی لانڈرنگ ہو کے آف شور اکاؤنٹس میں اور بڑی بڑی لنڈن جیسی مے فیئر جیسی پراپرٹیز میں, یہ غریب ملکوں سے پیسہ جاتا ہے وہاں امیر ملکوں میں. غریب ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں, امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں. ان کا چوری کا پیسہ سارا ادھر چلا جاتا ہے. جس طرح جب انگریز آیا ہندوستان میں تو مغلوں کے دور میں ہندوستان سپر پاور سمجھی جاتی تھی دنیا کی. 24% دنیا کی جو دولت تھی وہ ہندوستان میں تھی. جو 24% دنیا کا جی ڈی پی ہندوستان کا تھا. جب وہ انگریز 200 سال کے بعد چھوڑ کے گیا تو ہندوستان کا 3% شیئر رہ گیا تھا دنیا کے جی ڈی پی میں. صرف 3% دولت ہندوستان کی تھی. باقی جو انگلینڈ تھا اس کی 24% ہو گئی تھی. تو یہاں سے پیسہ سارا جو چوری کر کے لوٹ کے ادھر چلا گیا. اب یہی کرپٹ جو حکمران ہیں اور جو ان کے ساتھ ساتھی ہیں وہ یہی کر رہے ہیں سارے غریب ملکوں سے. ہر سال پیسہ چوری ہو کے ان کا امیر ملکوں میں چلا جاتا ہے. جو نوکریاں یہاں نکلنی ہوتی ہیں وہ نوکریاں ادھر ہوتی ہیں. نہ یہاں ہم اپنے لوگوں کو تعلیم دے سکتے ہیں, نہ علاج کروا سکتے ہیں کیونکہ پیسہ چوری. اور پھر روپے کے اوپر پریشر, کیونکہ ڈالر لے کے ڈالر خرید کے باہر بھیجنے ہوتے ہیں. تو جب ڈالر کی کمی ہوتی ہے روپیہ گرتا ہے, ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جو باہر سے آپ امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے. یہ جو جنگ ہے کرپشن کے خلاف, یہ پاکستان کی جنگ ہے. یہ اصل میں قانون کی حکمرانی کی جنگ ہے. جو کرپشن اس وقت جنگ چل رہی ہے ہمارے ملک میں, جو طاقتور کرپٹ لوگ ہیں وہ اپنے لیے این آر او مانگ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کر لو. جو جنرل مشرف نے کی تھی ڈیل, وہ میرے سے بھی وہی مانگ رہے ہیں. اور وہ سارا وقت
بلیک میل کرتے ہیں ملک کو کہ جی اگر آپ نے ہمارے اوپر ہاتھ ڈالا تو ہم آپ کے لیے ہم آپ کی گورنمنٹ گرا دیں گے. یہی ساؤتھ افریقہ کے اندر ہوا. ان کے پریزیڈنٹ نے کرپشن کی, اس کا نام زوما تھا. زوما کے اوپر انہوں نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ساؤتھ افریقہ کی گورنمنٹ نے. انہوں نے سڑکوں میں اس نے لوگ نکال لیے, مظاہرے شروع ہو گئے اور وہ گورنمنٹ پیچھے ہٹ گئی. یہی یاد رکھیں کہ ایک طاقتور اور کمزور اور غریب اور امیر ملک میں فرق ہی ہے. کسی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر کسی کی جرت نہیں ہے کہ اگر اس کے اوپر کرپشن کا ایلیگیشن ہے پرائم منسٹر پہ, اس کے وزیروں پہ, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں جواب ہی نہیں دوں گا, آپ کون ہوتے ہیں, میرے اوپر سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. ان کو جواب دینا پڑتا ہے. اور یہی فرق ہے وہاں, اور یہی ہم پاکستان کی فیوچر کی جنگ لڑ رہے ہیں, اپنے آنے والی نسلوں کی. یہی رول آف لاء کی جنگ ہے, قانون کی حکمرانی کی. سوال جو ہے بزی ہیں تو یہ کشمیر سے بڑا میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ انہوں نے کیا ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ بھی پاکستان میں بھی یہی ہوا تھا. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی نے 28 مئی 2021 کو ایک کالا قانون پاس کیا ہے جس کے تحت عارضی کانٹریکٹ اور ایڈ ہاک بھرتیاں بغیر ٹیسٹ اور انٹرویو جو اپنے دور میں انہوں نے لوگ بھرتی کیے ہیں ان کو گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 18 تک انہیں مستقل کر دیا, جس پر ریاستی عوام فکر مند ہے. یعنی لوگوں کو ایڈ ہاک بھرتی کیا اور اب جاتے جاتے ان سب کو کنفرم کر دیا, جیسے کہ یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے سر ایسے ہی انہوں نے. دیکھیں یہ قوم کے لیے ادارے کیوں تباہ ہوئے ہیں پاکستان کے. یہی پی ٹی وی تھا ایک وقت پہ ہندوستان میں, پاکستان کا پی ٹی وی دیکھا جاتا تھا. یہ پی آئی اے تھا جو دنیا کی ٹاپ ایئر لائن مانی جاتی تھی. ہمارا یہ جو وابڈا تھا یہ جا کے باہر کانٹریکٹس کرتے تھے پاکستان سے. ہمارا جو نیسپاک تھا وہ مڈل ایسٹ میں جا کے کانٹریکٹس کرتا تھا. تو ہمارے آہستہ آہستہ یہ اتنے بڑے ادارے کیوں تباہ ہوئے؟ ساروں کے اندر سیاسی بھرتیاں کر کے, سفارشوں کو ڈال کے, ایسی انہوں نے برے حالات کیے ہیں اداروں کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پینشنز ہیں آپ اداروں کی وہ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہ تقریباً جو بجٹ ہوتا ہے اس میں زیادہ تر پینشنز میں چلا جاتا ہے. تو نہ کوئی ڈیولپ کر سکتا ہے, نہ ادارہ آگے بڑھ سکتا ہے, نہ جس کام کے لیے وہ ادارہ بنا ہوتا ہے نہ وہ کام پورا کر سکتا ہے. اب یہ آزاد کشمیر میں جو کیا انہوں نے, یہ کیا کیا ہوگا کہ میں نے اگر الیکشن جیتنا ہے, میں نے اپنے لوگ بھر دیے, جی اچھا جی میں آپ کو نوکریاں دے دوں گا. میں نے اپنی الیکشن جیتنے کے لوگوں کی بھرتی کروا دی, ملک کو میں نے تباہ کروا دیا. یعنی ملک کو سارے یہ جو ادارے تھے, سٹیل مل کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سٹیل مل 2008 میں 8 ارب روپیہ کا نفع تھا سٹیل مل میں, جو پڑا ہوا تھا سٹیل مل میں. آئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, وہی سٹیل مل انہوں نے پہلے غلط بھرتیاں کرائیں, پھر انہوں نے کرپشن کی. وہی سٹیل مل 5 سال 6 سال کے بعد بند ہو گئی اور 300 ارب روپے کا اس کے اوپر خسارہ ہو گیا اور آج بھی بند پڑی ہوئی ہے. اسی طرح پی آئی اے جیسی 2008 میں یہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, انہوں نے جو سفارشی میں جو لوگوں کو نکالا گیا تھا, جو ان کے سفارشوں کو, سب کو واپس بھرتی کیا. ان کی جب سیلریز آئیں وہی پی آئی اے نقصان کے اندر چلا گیا. تو دیکھیں, یا ہم نے ملک کو چلانا ہے ایک امانت رکھ کے, یا پھر ہم نے اپنی 5 سال کی سیاست چمکانے کے لیے, اپنے فائدہ کروانے کے لیے ملک کو تباہ کرنا ہے. تو یہ بالکل فواد چودھری ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ صرف اور صرف سیاسی طور پہ بھرتیاں کی گئیں, اور یہ انشاءاللہ اب ہماری گورنمنٹ آئی ہے, ان کو ہم سب کو ریویو کریں گے. جی ہمارے ساتھ اگلے کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر, عائشہ خان فرام راولپنڈی. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ سر جسٹ عائشہ خان فرام راولپنڈی. جی کیا سوال ہے آپ کا وزیر اعظم صاحب سے؟ I would like to ask about the water reservoirs of Pakistan, and you were checking in this regard that Pakistan has the lowest dam storage capacity, and the country is yet to build a dam large enough to meet its water demand. So at least criticizing that the government during their reign or time period, but I would love to know that what is your government doing and what are your set plans and when will ڈیمز. ٹھیک ہے, اس پہ عائشہ اردو میں بات کیجئے. دوسری چیز یہ کہ ڈیمز کے حوالے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو چکی ہے, کوئی اور اگر آپ کا سوال ہے تو بتائیے گا. نہیں, ڈیمز کا میں صرف آپ کے لیے عائشہ میں آپ کو بتا دوں, 50 سال میں پاکستان میں بڑی ڈیمز بنائی نہیں گئی, جس کا بہت بڑا ہمیں نقصان ہو. میں آپ پہلے سمجھیں کہ ڈیمز کیوں ضرورت ہے پاکستان. اگر پاکستان میں سارا سال بارش ہوتی رہتی نا
جس طرح کئی یورپین ممالک میں ہوتی ہے, تو آپ کو ڈیم کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پانی اتنا ہے, سارا سال پانی آتا رہے, تو آپ کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں 3 یا زیادہ سے زیادہ 4 لیکن 3 مہینے میں ہمارا دریاؤں میں سارا پانی آتا ہے. گلیشیئر پگھلتے ہیں ادھر سے, اور پھر یہ جو ہماری برسات میں بارش ہوتی ہے اس سے. اب اس کے علاوہ پاکستان میں جو سردیاں ہیں اس کے اندر ہمارے پاس پانی کی قلت ہو جاتی ہے. ڈیمز اس لیے بناتے ہیں کہ آپ جب یہ پانی زیادہ آتا ہے تو اس کو ہم ڈیمز میں روک لیں, اور اس پانی کو پھر ہم استعمال کریں سردیوں کے اندر اپنی فصلوں کے لیے, جب ہمارے پاس پانی کی کمی ہے, بارش کم ہوتی ہے. اس لیے جو ملک کے اندر اسی طرح کی سیزنل پانی آتا ہے دریاؤں میں, جس طرح چائنا ہے, تو وہ ساروں نے ڈیمز بنائی ہوئی ہیں. ہم نے 50 سال پہلے 2 بڑی ڈیمز بنائی تھی, اس کے بعد ہم نے کوئی ڈیمز بنائی نہیں اس ملک میں. چائنا نے جتنی ہماری 2 تربیلا اور منگلا بڑی ڈیمز ہے, چائنا کے پاس 5000 بڑی ڈیمز ہے. ٹوٹل ان کی ڈیمز 80,000 ہے, لیکن 5000 بڑی ڈیمز بنائی ہیں انہوں نے, وہی پانی روکنے کے لیے. اور اس لیے ہی وہ 1.25 ارب لوگوں کو اناج دے سکتے ہیں, ان کے پاس کیپیسٹی ہے, کیونکہ وہ پانی انہوں نے پانی اپنا بچا لیا ہے. اب ہم 10 نئی ڈیمز بنا رہے ہیں. 10 سالوں میں انشاءاللہ پاکستان میں 10 ڈیمز ہوں گی, جس میں 2 بڑی ڈیمز ہیں, باشا اور داسو ڈیم. اس سے جو پانی ہم بچائیں گے, آپ یہ سوچیں کہ جتنا ابھی ہمارے پاس پانی ہے اس سے دگنا پانی ہمارے پاس آ جائے گا. اور وہ ہمیں پانی کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہماری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. پاکستان تو اناج دنیا کو بیچتا تھا, آج ہمیں گندم دنیا سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے. پچھلی باری ہماری گندم کی پروڈکشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ہوئی, ہماری چاول کی پروڈکشن پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئی, ہماری مکئی کی پاکستان میں سب سے زیادہ ہوئی. اس کے باوجود ہمیں امپورٹ کرنی پڑی ہے گندم. 40 لاکھ ٹن گندم ہم نے امپورٹ کیا ہے. اور جب باہر سے ہم چیزیں منگواتے ہیں ہمارا ڈالر بھی خرچ ہوتا ہے ہمارے وہ, اور باہر اگر مہنگی ہو تو وہ یہاں مہنگائی بھی ہو جاتی ہے. اس لیے اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آگے ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کو ہم نے کیسے ان کے لیے اناج پورا کرنا ہے. اس کے لیے ڈیمز بہت ضروری ہیں. اور یہ جو ڈیمز ہم جب 10 سالوں میں 10 ڈیمز بن رہی ہیں, ان سے فائدہ یہ ہوگا کہ جتنا ابھی ہمارے پاس پانی ہے انشاءاللہ اس سے دگنا پانی ہو جائے گا ہمارے کسانوں کے لیے. جی اگلے کالر سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں ہیرا طارق بات کر رہی ہوں اٹک سٹی سے. جی جی سر میں سعودی اقامہ ہولڈر ہوں. ہم پچھلے 1 سال سے پاکستان میں اسٹک ہیں ڈیو ٹو سسپینشن آف فلائٹ. جو اونلی آپشن جو اویلیبل ہے ہمیں اس وقت وہ کوارنٹین کی ہے تھرو 3rd کنٹری, جو کہ ہائیلی ایکسپینسو ہے. ابھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پرسنل ریلیشن بھی ہیں سعودیہ کے ساتھ, وہ آپ کا بہت ریگارڈ بھی کرتے ہیں, تو ان سے بات کی جائے کہ اگر افغانستان جیسی کنٹری کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس اوپن ہیں اور ہم لوگوں نے ریکمینڈڈ ڈوزز بھی لگا لی ہیں ویکسین کی, تو ان لوگوں نے ابھی تک فلائٹس ہمارے لیے کیوں اوپن نہیں کی ہیں؟ اب بچوں کے اسکولس بھی کھل گئے ہیں, آفیسز بھی کھل گئے ہیں, اور اب ہمارے لیے بہت پریشانی ہو رہی ہے, اور ہم جیسی بہت سی فیملیز یہاں اسٹک ہیں پاکستان میں. جی مجھے اس کا پوری طرح علم ہے. میں نے ابھی جو سعودی ایمبیسڈر آئے تھے, سعودی فورن منسٹر آئے تھے, ان سے میں نے پوری تفصیل میں بات کی, اور میں نے پیغام دیا شیخ محمد کے لیے کہ ہمارے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں, تو ان کے لیے ان کے جو بھی مسئلے مسائل اور بھی مسئلے مسائل تھے فلائٹس کے علاوہ, تو انہوں نے مجھے شیورٹی تو دیا کہ وہ جب وہ واپس انہوں نے جانا تھا تو انہوں نے شیورٹی دی تھی کہ وہ انشاءاللہ یہ ہمارا مسئلہ حل کریں گے. جی آپ کال کر رہے ہیں 051-922-4900 پہ. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جی کون صاحب؟ یہ راجہ صابر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی وزیر اعظم صاحب سے. میرے پرائم منسٹر صاحب سے چھوٹے چھوٹے سے 2 عوامی نوید کے سوال ہیں. ایک تو حالیہ بجٹ میں گاڑی کی قیمت میں کمی کی تھی, جس سے عوام کو ابھی تک کوئی فائدہ نہیں منتقل ہو سکا, کیونکہ خطے میں سب سے مہنگی گاڑی جو وہ پاکستان میں فروخت کی جا رہی ہے, اور گاڑی کی روسیٹی بھی نہیں دے. اصل رقم دینے کے بعد بھی ابھی تک بھی آن پہ گاڑی مل رہی ہے, جبکہ اصل قیمت پہ نہیں مل رہی. اس پہ ذرا وزیر صاحب بتائیے گا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان سے بینک کے ذریعے علاج اور پڑھائی کے علاوہ کوئی رقم بیرون ملک میں منتقل نہیں ہو رہی.
کوئی پراپرٹی یا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو بینک تعاون نہیں کرتا، جس کے لیے لوگوں کو غلط راستہ استعمال کرنا پڑتا ہے. آپ خود کہتے ہیں جو جائز فائلر ہیں، جو ٹیکس پیئر ہیں، وہ کاروبار کر سکتے ہیں. اس بارے میں بھی اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر کے چیئرمین سے ہدایات دی ہیں. تو جو جائز کام کرنا چاہتے ہیں، بہت سے بات اپنا کاروبار پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ میرا تفصیل عوام آپ سے جاننا چاہتے ہیں. دو سوال ہیں. ایک یہ کہ جو گاڑیوں کے اوپر ہم نے ٹیکسز نیچے کیے، ان کی قیمتیں نیچے آنی چاہیے تھیں. یہ میں فوری طور کے اوپر اس کو چیک کروں گا کہ انہوں نے کیوں نہیں گاڑیوں کی قیمت نیچے لے کے. دیکھیں، ہم نے سوچا یہ کہ جو 1000 cc سے کم گاڑیاں ہیں ان کے اوپر ہم نے ٹیکس کم کر دیا تاکہ وہ عام آدمی یعنی ہماری مڈل کلاسز استعمال کرتی ہیں تاکہ ان کو سستی گاڑی پڑے. تو ایک تو ہم نے یہ کیا تھا اور یہ میں اب چیک کروں گا. آپ نے کہا آن کا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ڈیمانڈ ایک دم ہماری گاڑیوں کی اتنی زیادہ بڑھ گئی اور اس کی وجہ سے یہ جو اوپر یہ چارج کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی میں ابھی چیک کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر بھی ایک حماد اس کا جواب دیں گے. وزیر اعظم صاحب، جو ہم نے گاڑیوں پر ٹیکسز کم کیے ہیں، گاڑیوں کے مینوفیکچررز نے تو اتنے ہی آگے قیمتیں نوٹیفائی کر دی ہیں نیچے، لیکن یہ جو بتا رہے ہیں وہ آن کی بات کر رہے ہیں. اور اس وقت مارکیٹ میں جتنی سپلائی ہے گاڑی کی اس سے کہیں زیادہ مانگ ہے. اور ایک یہ بلیک مارکیٹنگ کا ایک مینس ہے جو آیا ہوا ہے. اس میں بھی ہم نے پچھلے سال ایک قدم یہ اٹھایا تھا جس سے کچھ فرق بھی پڑا کہ اگر آپ 6 مہینے کے اندر ہی نئی گاڑی لے کے آگے بیچتے ہیں کسی اور کو تو آپ کو ایک ٹیکس دینا پڑتا ہے جو 1.5 لاکھ روپیہ. اس سے کچھ آن کی شرح میں کمی آئی ہے. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے کار مینوفیکچررز اس ڈیمانڈ کے نتیجے میں اپنی سپلائی بڑھا رہے ہیں. ٹویوٹا کمپنی اپنی ہائیسٹ ایور پروڈکشن پہ جا رہی ہے، ہونڈا موٹر سائیکلز اپنی ہائیسٹ ایور پروڈکشن پہ جا رہے ہیں. نئے انٹرنٹس جیسے کیا گاڑی آئی ہے، ہیونڈائی آئی ہے، ایم جی آئی ہے، فوٹون آئی ہے، تو ان کے نئے ماڈلز بھی مارکیٹ میں آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چند ماہ کے اندر یہ ڈیمانڈ اور سپلائی میں جو گیپ ہے، سپلائی ول کیچ اپ. اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارے ملک میں ڈیمانڈ زیادہ ہے گاڑی کی. یہ شو کرتا ہے کہ اکنامک پراسپیرٹی آ رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ گاڑیاں مانگ رہے ہیں. لیکن یہ بلیک مارکیٹنگ کی ایک ٹھیک چیز ہے جس پہ ہم کریک ڈاؤن کریں گے. اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا اس کو مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آئی. بینکنگ انہوں نے کیا قرضے بینک نہیں دیتے، آپ اسی کا جواب بتائیں. سر انہوں نے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہا ہے کہ ملک سے اندر باہر جو رقوم بھجوانے کے لیے شاید ان کو کوئی دقت آ رہی ہے، جس پہ ہم ہر وقت کام کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے ساتھ بھی اور ایف بی آر کے ساتھ بھی. اور دوسرا ایز آف ڈوئنگ بزنس کی انہوں نے بات کی، اس میں بھی آپ ہر مہینے میں ایک میٹنگ چیئر کر رہے ہیں اور ہماری انڈیکس میں ریکارڈ ایشیا میں سب سے زیادہ امپروومنٹ آئی ہے. اس میں بھی مزید انشاءاللہ بہتری آتی رہے گی. جی، میں اس میں دونوں چیزوں کے میں صرف یہ کہہ دوں کہ یہ ضرور ہے کہ ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانیز تب پاکستان میں، کیونکہ وہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے. اوورسیز پاکستانی اصل میں ان کی ریمیٹنسز نے ہمارے ملک کو صحیح طرح بچایا. نہیں تو اتنا بڑا ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ ہمارا اتنا بڑا خسارہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، 20 ارب ڈالر کا خسارہ جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا تھا. اور اصولاً تو ہم اتنے بڑے خسارے سے ہمارا دیوالیہ نکل جانا چاہیے تھا اور ہمارا روپے نے کریش کر جانا تھا بالکل ہی نیچے، یعنی مہنگائی آسمانوں پہ، کیونکہ روپے نے گر جانا تھا. اصل میں آج پھر سے اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ بھیجا بینکنگ چینل سے، جو ریمیٹنسز تھی. اب ہم ان کے لیے اور آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہمارا جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس کے اندر ہم اور ان کے لیے سہولتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ آسانی سے یہ اپنا پیسہ اندر بھی لے آئیں اور اگر باہر نکالنا چاہتے ہیں تو باہر بھی لے جائیں. تو اس میں جو پرانی چیزیں کئی جگہ ہمیں رکاوٹیں ہیں، ایک فیٹف کا پرابلم ہوا ہے، اس میں ذرا تھوڑی سی آتی ہیں رکاوٹیں. لیکن میں آپ کو یہ ایشور کرتا ہوں کہ ہم پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ اوورسیز پاکستانی اس کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ وہ اپنا کوئی بھی پاکستان میں پیسہ بینکنگ کے تھرو لا سکے. ان کے ایک کوشچن کا وزیر اعظم صاحب ایک پارٹ تھا کہ جو بینک سے قرضہ لیتے ہیں یا پیسے باہر بھیجتے ہیں تو لیگل مینز سے بھیجنے والوں کے لیے بڑی رکاوٹیں ہیں، جبکہ انلیگل مینز سے بھیجنے کے لیے آسانیاں ہیں کہ کوئی ناجائز طریقے سے بھیجتا ہے، بینکنگ چینل سے نہیں بھیجتا. وہ کہہ رہے ہیں یہ رکاوٹیں جو ہیں اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ وہ دور کریں. میں اس کا یہی میں آپ کو کہہ رہا تھا، ہماری کوشش تو یہی ہے. لیکن میں حماد کو کہوں گا ذرا اس کو جواب دیں.
اس میں سر کیونکہ کچھ فیٹف کے کمپلائنس کے ایشوز تھے جو کبھی کبھی ایز آف ڈوئنگ بزنس یعنی کاروبار میں آسانی کے ساتھ کلیش کر جاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اور ہم نے فیٹف کی کمپلائنس کو فی الحال جو تھی وہ کچھ ترجیح دی تھی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ نئی اسکیمز لا رہا ہے جہاں پہ پیسے کا اندر آنا اور جانا ڈیجیٹل مینس کے ذریعے جو ہے وہ آسان ہوئے گا. پہلے بھی کافی آسان ہوا ہے، ہماری ریمیٹنسز 23 ارب، ہم جب آئے تھے 21 ارب ڈالر تھیں، اب 29 ارب ڈالر کے قریب ہم نے کلوز کیا ہے. تو کچھ آسانی آئی ہے اور کچھ ہم کریک ڈاؤن ایلیگل کے اوپر بھی ہم نے بڑا میسو اسکیل پہ شروع کیا ہوا ہے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کیا سوال ہے آپ کا وزیر اعظم صاحب سے؟ میں گارے خان صاحب سے بات کروں گا. السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. سر میرا نام ولایت خان ہے، میں پاکستان سوسائٹی ڈنمارک کی طرف سے فون کر رہا ہوں. سر ہمارے کچھ مسائل ہیں، مثلا پی آئی اے آتی تھی ناروے اور ڈنمارک میں، اب آنا بند ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پاکستان کے لیے سفر لمبا بھی ہو گیا ہے، مہنگا بھی ہو گیا ہے. بزرگ تو بالکل اکیلے سفر نہیں کر سکتے اور ڈیڈ باڈی بھیجنا تو اور بھی مشکل ہے. سر اس کے لیے کچھ کریں. اور اس کے بعد یہ بینکنگ کی آپ بات کر رہے تھے، ہمیں ایک بینک چاہیے. اب دیکھیں یہاں کے بینک جو ہے نا ہمارے بزنس مین کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں. تو ایچ پی ایل والوں سے بات کی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی گارنٹی بڑھ جائے گی اگر وہ یہاں بینک لے کے آتے ہیں. سر کسی طرح سے ایک بینک ہمیں دے دیں تاکہ ہمارا اسکینڈینیویا میں اور یورپ میں جو بزنس مین ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. اور تیسری بات یہ ہے سر کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے تھے ڈنمارک سے، اس میں ہمیں مسئلہ پیش آیا ہے. اس وقت بے قاعدگی تھی تو ہم نے شور مچایا، تو پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ ہماری بات نہیں سنتے انصاف کرنے والوں کی. ہم نے تو ہزاروں ممبر بھی بنائے ہیں، ہم پاکستانی یعنی ممبر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ایسے ہے جیسے وائس رائے بنے ہوئے ہیں. انہیں کہیں کہ آپ انہوں نے جو نئی ڈیٹ دی، پہلی انہوں نے انکوائری نہیں کی کیا مسئلہ تھا، اب انہوں نے جو نئی ڈیٹ دی ہے وہ محرم کی 5 تاریخ کو دے دی ہے 16 اگست کو. ہم کہہ رہے ہیں ایک ہفتہ آگے کر دیں کیونکہ اہل تشیع ہو یا سنی ہو کوئی بھی ہو، ہم ان دنوں میں عبادت کرتے ہیں، رات کو محفلوں میں جاتے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ ایک ویک آگے کر دیں الیکشن اور اچھے طریقے سے الیکشن کرائیں، فیئر ہو کر سب کے لیے. تیسرا جو آپ کا وہ تو بڑا آسان ہے. میں وائس رائے صاحب سے کہوں گا کہ آپ کی ضرور بات پہنچاؤں گا کہ آگے ڈیٹ بھی کریں اور آپ سے پورا سنیں آپ کی جو پلی ہے آپ کی. پہلی جو 2 چیزیں ہیں، پی آئی اے کا ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہے، ہم تقریباً کمپلائی کر چکے ہیں. وہ جو آیا تھا پائلٹ لائسنس کے اوپر جو مسئلہ آیا تھا، ہمیں امید تو ہے کہ اب واپس ہمیں فلائٹس کی اجازت مل جائے گی، اور مجھے پتہ ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور دوسرا بینک کا، میں خود آج جو آپ نے اب بات کہی ہے کہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. ابھی میں ازبیکستان گیا تھا تو وہاں بھی یہ ڈیمانڈ آئی کہ ہمارا ایک بینک ہونا چاہیے. جو بزنسز وہاں تھی پاکستانی جو بزنس کرتے ہیں، انہوں نے کہا وہاں بینک اگر ہو پاکستان کا جو، اور ہم کوشش کریں نیشنل بینک کو وہاں لے جانے کی، تو آسان ہو جائے گا بزنس کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ میں یہ اسکینڈینیویا کے اوپر بھی بات کروں گا. جی اسی سے جڑا ایک سوال ہے، عقیل ارائیں پوچھتے ہیں سوچیں کہ اوورسیز کو ووٹنگ کا کب تک جو عمل ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں ہم 2 چیزیں کر رہے ہیں. ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشینز، اور اس کے اوپر ہم بہت آگے نکل چکے ہیں. بس صرف ہم نے اب الیکشن کمیشن کو کنونس کرنا ہے کہ اس کے علاوہ جب بھی آپ الیکشن کروائیں گے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے بغیر آپ الیکشن کروائیں گے پاکستان میں، ہمیشہ جو ہارے گا وہ کہے گا جی دھاندلی ہوئی. وہ جب جیتیں گے ٹھیک ہوگا الیکشن، لیکن جب وہ ہاریں گے تو دھاندلی ہوئی. اس لیے ایک ہی اس کا راستہ ہے. تو ایک تو وہ ہے، اور دوسرا جو ہمارا 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہے، اس کا ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہماری کوشش یہ ہے کہ ای ووٹنگ کروائیں. اب اس کے اوپر ٹرائلز کر رہے ہیں. ہمارے نادرا کے ہیڈ آئے ہوئے ہیں طارق ملک، ان کے اندر بڑی اس چیز میں وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ کون سا سسٹم ہم ڈیولپ کریں تاکہ ای ووٹنگ ہو سکے. اگر ای ووٹنگ نہ بھی ہوئی تو ہم نے پوسٹل بیلٹ تو ضرور کروانی ہے. اوورسیز پاکستانیز کو ہم نے ضرور، وہ اتنا بڑا ہمارا ملک کا اثاثہ ہے، اس کو ضرور ہم نے دائرے میں لے کے آنا ہے الیکشنز کے. یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد پھر واپس آنا. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. وقفے کے بعد آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے 05192249000. ہمارے ساتھ اگلے کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر، میرا نام تحریم رفت ہے، میں جہلم سٹی سے بات کر رہی ہوں. محترم پرائم منسٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ
آپ ہمیشہ ہی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں جسے سن کر بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب، ریاست مدینہ کا آغاز تو غربت کے خاتمے کے لیے کیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کے غریب مہاجرین کو امیر انصاری کا بھائی بنایا، جس سے غریب پہ بوجھ آنے کی بجائے امیروں کے وسائل غریبوں میں تقسیم ہوئے۔ لیکن آج آپ کے 3 سالہ دور اقتدار میں مہنگائی کا جن آپے سے باہر ہو چکا ہے، بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں انتہا کو چھو رہی ہیں۔ اگر آپ واقعی وطن عزیز پاکستان کو ریاست مدینہ کا ماڈل بنانے میں مخلص ہیں تو پلیز ہمیں بتائیں کہ آپ کی حکومت مہنگائی کے سامنے بے بس کیوں نظر آتی ہے؟ بہت شکریہ۔ اچھا جی، اب میں اینڈ پہ آ رہا ہوں تو اس لیے میں ضروری ہے کہ آپ ساروں کو اپنی جو ویژن ہے پاکستان کی وہ میں وہ بتاؤں کہ ویژن کیا ہے اور ہم کس طرح اس ویژن کی طرف جا رہے ہیں، تاکہ آپ کو یہ پتا ہو نا قبلہ کون سا ہے ہمارا، ہم جا کدھر رہے ہیں، یعنی یہ جو ساری کوششیں کر رہے ہیں یہ کس منزل کی طرف ہے۔ دیکھیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا 5 وقت پہ، جب آپ اللہ سے صرف ایک ہی چیز نماز پڑھ کے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، صرف ایک چیز مانگتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ وہ راستہ ہے، ہم منزل نہیں مانگ رہے، ہم اس راستے پہ چلتے ہیں، کیونکہ وہ راستہ، وہ منزل تو وہ اس پہ جو پہنچے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، وہ تو ہم پہنچ نہیں سکتے، لیکن ہم اگر ان کے راستے پہ بھی چلے گئے تو یہ ملک بالکل ایک عظیم ملک بن جائے گا۔ یہ بنا تھا اسلامی فلاحی ریاست، یہ اس کا مقصد تھا پاکستان کا بننے کا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ راستے کے اندر کون سے اصول ہیں جن کے اوپر وہ مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی، اور ان اصولوں کو ہم کتنا اپنا چکے ہیں۔ سب سے بڑا اصول یہ تھا کہ فلاحی ریاست بنی تھی غربت کم کرنے کے لیے، نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے بنی تھی، پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں پہلے یہ بتاؤں گا تو پہلا یہ آبجیکٹو تھا۔ دوسرا، قانون کی بالادستی، 2 خلیفہ وقت، پہلے 4 میں سے 2 خلیفہ وقت عدالت میں گئے، جبکہ ان کا کیا کردار تھا، ان کا کیا سٹیٹس تھا، خلیفہ تھے، اس کے باوجود وہ عدالت میں جا کے کھڑے ہوئے صرف ایک چیز بتانے کے لیے کہ قانون کی حکمرانی ہے، طاقت کی حکمرانی نہیں ہے۔ تو دوسری چیز یہ کہ کتنی ہماری جد و جہد ادھر کدھر ہے، اس راستے پہ ہم نکلے ہیں یا نہیں نکلے۔ اور تیسری کہ جب لا الہ الا اللہ ایک انسان پڑھ لیتا ہے تو پھر کسی اور انسان یا کسی کے سامنے جھکنا شرک ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے، یہ بے شرمی سے، بے غیرتی سے، ہاتھ پھیلانے سے۔ ایک لا الہ الا اللہ ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے، ایک خوددار قوم۔ اور یہ 3 پرنسپلز پہ کھڑی ہوئی تھی مدینہ کی ریاست۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجے پرشین ایمپرر کو، ایک سپر پاور، دوسری طرف رومن ایمپرر، بیزنٹائن ایمپرر ہرکلیس، اس کو جب خط بھیجا تو انہوں نے امداد مانگنے کے لیے نہیں بھیجا، انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں قرضے دے دو یا ہمیں ایڈ دے دو، ہمارے حالات بڑے برے، اور برے حالات تھے مسلمانوں کے۔ جو ابھی آپ نے سوال پوچھا، آپ نے ایک چیز 3 سال کی ابھی بات کی نا، آپ اگر تاریخ اٹھا کے پہلے 5 سال دیکھ لیں مدینہ کی ریاست کے تو برے حالات تھے مسلمانوں کے، وہ دنیا کے عظیم ترین لیڈر بھی تھے، لیکن ایک دم حالات ٹھیک نہیں ہوئے، وہ اس راستے پہ لگے جس کی وجہ سے حالات ٹھیک ہوئے۔ وہ راستہ جو انہوں نے دکھایا، جو اصولوں پہ کھڑی کی، ان اصولوں نے ایک جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی عربوں کی، ان کو دنیا کی امامت کروا دی۔ تو پہلے تو آپ کو سمجھنا ہے کہ کیا ہم ان اصولوں پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا اس ملک کے اندر ہم اپنے کمزور طبقے کے لیے وہ قدم اٹھا رہے ہیں؟ کبھی پاکستان میں کسی نے سوچا تھا کہ ہیلتھ کارڈ جن صوبوں میں ہماری حکومت ہے، پختونخوا، پنجاب، آزاد کشمیر میں اب، اور گلگت بلتستان، ان سارے صوبوں میں جدھر ہماری حکومت ہے وہاں پوری طرح ہم ہر شہری کو ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں، ہیلتھ انشورنس۔ یہ اتنی بڑی چینج ہے کہ کوئی سوچ، یہ
ہمارے سے امیر ترین ملکوں کے اندر بھی یہ سہولت نہیں ہے. یعنی ایک خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس 10 لاکھ روپے تک اس خاندان میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ ایک انقلاب ہے. یہ ابھی تک لوگوں کو پوری طرح پتہ نہیں چلا کہ یہ کتنا بڑا ہم نے قدم اٹھایا ہے. تو یہ اسی طرف جا رہے ہیں فلاحی ریاست پہ. پھر پناہ گاہ, ہم نے جو پناہ گاہ بنا رہے ہیں یہ غریب مزدوروں کے لیے جو بیچارہ سارا دن محنت کرتا ہے, وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کو کھانا پینا بھی وہاں ملے, سوئے بھی وہاں, نہائے دھوئے بھی وہاں, مزدوری کرے اور جو مزدوری سے پیسہ اٹھائے اپنی بیوی بچوں کو بھیج سکے. یہ پناہ گاہ میں ابھی ہم اضافہ کر رہے ہیں. میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ابھی تک کتنی پناہ گاہ بنا چکے ہیں آپ کے پاس. ہم اب تک 22 پناہ گاہ بنا چکے ہیں شہروں کے اندر, اور 11 اور بننے والی ہیں, اور انشاءاللہ یہ ہم پھر پھیلاتے جائیں گے جدھر جدھر مزدور کام کرتے ہیں ان کے لیے رہنے کے لیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں جانے تک, اگر ہم ابھی 33 ہماری بنیں گی, اگر ہم یہ سارے شہروں کے اندر جدھر مزدور کام کرتے ہیں وہاں اگر ہم پناہ گاہ بنا گئے, میں اس کو اپنی بہت بڑی اچیومنٹ سمجھوں گا. کیونکہ امیر ملکوں کے اندر بھی ایسا نہیں ہے, وہاں بھی اب امریکہ کے اندر بھی سڑکوں پہ رات کئی جگہ ان کے پاس چھت نہیں ہوتی, سوتے ہیں, جو سب سے دنیا کا امیر ملک ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کبھی نہ ہو کہ ہمارے لوگ, ہمارا مزدور بیچارہ سڑکوں پہ سوئے. تو اس کے لیے پناہ گاہ بنا رہے ہیں. پھر ہم ایک بھوکا نہ سوئے. ہم ابھی اپنے بسز شروع کیے ہیں اور ان کا ابھی تک ہمارے 12 بسز ہیں, یہ پھرتی ہیں. یہ 4 شہروں کے اندر ابھی ہم لے کے آئے ہیں. یہ ٹرک ہیں کیونکہ ایکسپیریمنٹ ابھی کر رہے ہیں کہ پہلے ہم نے تھوڑے سے پناہ گاہ بنائے, ان کو پھر ہم نے بہتر کیا, ان کی سٹینڈرڈ, ان کے SOPs بنائے, اب ہم ان کو پھیلائیں گے. اسی طرح ہم نے پہلے ایکسپیریمنٹ کیا, ہماری بس جاتی ہے غریب علاقوں میں, لوگوں کو کھانا دیتی ہے. اب ہم یہ بسز بڑھاتے جائیں گے. ابھی ہمارے پاس 12 بسز ہیں. ہمارا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں 50 ٹرک ہمارے جائیں غریب علاقوں کے اندر, اور انشاءاللہ اس کو مزید بڑھاتے جائیں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کامیاب پاکستان. اب یہ میرا سب سے بڑا پروگرام آنے والا ہے. کامیاب پاکستان کے اندر کیا ہوگا کہ جتنے 40% جو ہمارے خاندان ہیں جو نچلے طبقے میں ہیں, ان کے لیے ایک گھر کے اندر ایک کو ٹیکنیکل ایجوکیشن ملے گا, سارے گھر کو ہیلتھ کارڈ ملے گا تاکہ وہ ان کا علاج ہو جائے. ایک ہم ان کو مائکرو فائنانس سے اپنا گھر بنا کے ان کو قرضہ لے کے دے رہے ہیں. یہ مائکرو فائنانس کمپنیز ہیں, وہ کیا کریں گی کہ اگر میں اپنا گھر بنانا چاہوں تو ان کو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں فائنانس ملے گا. مائکرو فائنانس سے قرضے دلوائیں گے تاکہ وہ جو قسطیں دیتے ہیں اپنے کسی کرائے کے گھر میں رہنے کے لیے, وہی قسطیں دے کے ان کو اپنا گھر ہو جائے. یہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ چیز ہوگی, اور ساتھ پھر ہیلتھ کارڈ ملے گا. یعنی 4 چیزیں دے رہے ہیں, قرضہ, اور قرضے ملیں گے سود کے بغیر. تو شہروں کے اندر قرضے دیں گے تاکہ اپنی کوئی چھوٹی سی بزنس کر لے, دیہات کے اندر قرضے دیں گے تاکہ کسان اپنی مدد کر سکے سود کے بغیر. یہ ہمارا انشاءاللہ اسی مہینے لانچ ہونے لگا ہے ہمارا کامیاب پاکستان, اور انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا ہے. پھر قانون کی بالادستی. تو پہلے تو فلاحی ریاست کی طرف ہم انشاءاللہ ہمارا پورا زور ہے کہ ہم, اور پھر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ احساس کا پروگرام ہمارا شروع ہو رہا ہے دسمبر میں. 40% غریب خاندانوں کو جو چیزیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کے اوپر ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے. ہمارے پاس پورا ڈیٹا ہو گیا. دوسری چیز قانون کی بالادستی. یہ ہماری سب سے بڑی اس وقت جہاد چل رہی ہے. جہاد یہ ہے کہ پاکستان میں طاقتور ایک قانون اور غریب کے لیے دوسرا قانون. یہ جو قانون طاقت کی بالادستی ہے, اس کو قانون کی بالادستی میں لے کے آنا چاہتے ہیں. یہ سب سے مشکل کام ہے. اس میں مجھے آپ سب کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ وہی قبضے گروپ ہیں جو کہ طاقتور ہیں, غریبوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں. یہ وہ سیاستدان ہیں, چوری کر کے پیسہ باہر لے گئے ہیں, اور ان کو ہاتھ ڈالو تو کہتے ہیں کہ جی آپ کی گورنمنٹ کرا دیں گے. ان کے اوپر ہم نے پورا ہاتھ ڈالنا ہے, اور ایک لوگوں کو آزاد کرنا ہے, لوگوں کو قانون دے کے, انصاف دے کے آزاد کرنا ہے. یہ دوسرا ہے. اور تیسرا خودداری. ہم یہ وہ ملک بنانا چاہتے ہیں جو انشاءاللہ ایک اپنے پیر پہ کھڑا ہو, کبھی کسی سے ہمیں بھیک نہ مانگنی پڑے, قرضے نہ مانگنے پڑیں, کسی کے سامنے ہم ایڈ دے کے
ان کی جنگوں میں نہ شامل ہوں کیونکہ وہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں تو ہم ان کی جنگ میں شامل ہو جائیں. ایک خوددار ایک آزاد ملک. اور یہ بھی ایک جب قوم ایک فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے دنیا میں اپنی ہر پاسپورٹ کی عزت کروانی ہے, تو عزت تب ہوتی ہے جب ایک قوم اپنی خود عزت کرتی ہے. جب ایک قوم خود عزت کرتی ہے وہ خوددار قوم بن جاتی ہے, اس کی دنیا ریسپیکٹ کرتی ہے. تو یہ میرے 3 ایم ہیں اور انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ 5 سال کے بعد اب یہ جو ہمارا ٹرم ختم ہوگی لوگ دیکھیں گے 5 سال پہلے کیا تھا پاکستان کے حالات اور 5 سال کے بعد کیا ہے. جی وقت کیونکہ کم ہے, ہم اب آج کے پروگرام کے آخری کالر سے بات کریں گے. جن کی کال نہیں لگ سکی آپ اگلی بار ضرور کوشش کیجیے گا. ہمیں یہ احساس ہے کہ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں, ان کا ٹیلی فون جو ہے تھرو نہیں ہوتا. ہم اس پروگرام کی فریکوینسی انشاءاللہ بڑھائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ کالرز جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بات کر سکیں. آخری کالر آج کے ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وزیر اعظم پاکستان جی عمران خان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ذوالقرنین حیدر عرض کر رہا ہوں ضلع رحیمیہ خان سے. کرپشن کے خلاف آپ نے جو بڑے بڑے برج گرائے وہ آپ کی پاکستان سے محبت اور مستقل مزاجی کی عکاسی کرتی ہے جو قابل تعریف ہے. آج آپ سے براہ راست بات کا موقع ملا جس کے لیے میں بہت زیادہ مشکور ہوں. مجھے اور مجھ جیسے ہزاروں لوگوں کو فوری انصاف کی آپ سے بہت زیادہ امید ہے. میں آپ کو جنوبی پنجاب کی خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی پر نظر ثانی کی درخواست کرتا ہوں کہ مکمل تحقیقات کروائی جائیں. گزشتہ چند سالوں سے پروفیسر ڈاکٹر سلیمان طاہر نے بطور وی سی یونیورسٹی کا چارج سنبھالا اور ملازمین پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے. چند ہی مہینوں میں عرصہ 6 سال سے کام کرنے والوں کو وجہ بتائے بغیر 200 سے زائد ملازمین برطرف کر دیے گئے اور ان کا داخلہ یونیورسٹی میں ممنوع کر دیا گیا. آواز اٹھانے پر ہمیں سنگین قسم کی دھمکیاں دی گئی جس پر اوکے میں اس کا تحقیقات کریں گے ہم کہ کیا اس کی حقائق اور گورنمنٹ پنجاب سے بات بھی کریں گے. میں آخر میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا جو میرے لیے حکومت کے لیے تکلیف دے رہا ہے وہ جو مہنگائی ہے. اب مہنگائی کئی وجوہات سے ہیں. ایک ہے کہ آپ کی امپورٹس جب آپ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں تو جب ہمارا پریشر پڑا اور روپیہ نیچے آیا تو اور روپیہ کیوں نیچے آیا کیونکہ ہمارے پاس اتنا بڑا خسارہ کر کے چھوڑ کے چلے گئے جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں یعنی ڈالرز ہمارے کم ہو گئے ملک میں اس کی وجہ سے روپے گر گیا ڈالر کی قیمت اوپر چلی گئی ساری چیزیں مہنگی ہو گئیں. ایک تو وہ ہے. دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جو کسان چیزیں پروڈیوس کرتا ہے اور وہ جو بکتی ہیں آ کے شہروں میں ریٹیل میں اس میں بہت بڑا فرق ہے. اب اس کو ہم کم کرنے کے لیے تاکہ کسان کو بھی زیادہ پیسہ ملے اور لوگوں کے لیے بھی سستی چیزیں اس کے لیے ہم سٹوریج 800 نئی سٹوریج بنا رہے ہیں کیونکہ کسان کے پاس اگر سٹوریج ہو جائے تو پھر اس کو جلدی جلدی اپنا سامان نہیں بیچنا پڑتا اور پھر اس کو اگر ہم کریڈٹ دے دیں کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں تاکہ اس کے پاس قرضہ بھی آ جائے تاکہ وہ آرتی کے پاس نہ جائے اور پھر اس کی بھی چیز مہنگی بکے اور لوگوں کے لیے بھی سستی ہو تو اس کے اوپر ہم پورا کام کر رہے ہیں. لیکن میں اس کے باوجود آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ میرے پاس ٹیبل ہے دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں آج اس کی پوری لسٹ میرے پاس ہے. اس میں آپ یقین کریں کہ آج جو سب سے سستا ملک دنیا میں وہ کون سا ملک ہے وہ آپ کا پاکستان ہے. اس وقت ہمارا ملک دنیا میں سب سے سستا ہے رہنے کے لیے. ہمارے سے اوپر ہے افغانستان پھر ہندوستان پھر سیریا پھر ٹونیزیا ازبیکستان وینزویلا یعنی ہم ان سارے ملکوں میں سے یہ پوری میری لسٹ ہے ان میں سے آج بھی پاکستان سب سے سستا ہے. پٹرول بدقسمتی سے لوگ ہمیں قیمت بڑھانی پڑتی ہے. قیمت کیوں بڑھانی پڑتی ہے کیونکہ باہر تیل بڑی تیزی سے مہنگا ہو گیا پتہ نہیں کتنا 6 مہینے میں کدھر سے کدھر پہنچ گیا تیل 47% بڑھا ہے تیل دنیا میں. تو ہم کیونکہ امپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں بھی بڑھانا پڑتا ہے. تو دنیا میں 47% بڑھا ہے پاکستان میں 11% بڑھا ہے صرف. آج
سارے ملکوں میں سے جدھر جو تیل امپورٹ کرتے ہیں سب سے سستا پیٹرول اور ڈیزل پاکستان میں ہے. صرف جو 27 ملک جنہوں میں ہمارے سے زیادہ سستا ہے وہ خود ان کے ملک میں تیل ہے, ان کو امپورٹ نہیں کرنا پڑتا. تو جو امپورٹ کرتے ہیں ملک جس طرح پاکستان ہے, ہم دنیا میں آج سب سے سستا پیٹرول اور ڈیزل ہمارے ملک میں. کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں قیمتیں نیچے لانے کے لیے. یعنی ہمارا سارا وقت ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے کہ کیسے ہم نے روکنا ہے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو تو واقعی ہٹ ہوئی ہے کہ اگر آپ کی تنخواہیں ہیں تو جب چیزیں اوپر گئی ہیں تنخواہ دار طبقے کے لیے مشکل وقت ہے, اور ان کے لیے ہم نے بھی سیلری ان کی انکریز کی ہے, بڑھائی ہے اس باری. لیکن جو باقی کسان ہیں دیہات میں, ادھر تو 1100 ارب روپیہ پہلی دفعہ مزید اضافی کسانوں کے پاس کیا ہے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ پیسہ کسانوں کے پاس نہیں گیا, کیونکہ کبھی گندم کی یہ ریٹ نہیں ملی, کبھی گنے کا یہ ریٹ نہیں ملا, کبھی مکئی کا یہ ریٹ نہیں ملا. تو یہ جو ریٹ جو اضافی پیسہ گیا ہے, ایک تو وہاں ان کے انکم بڑھی ہے. دوسرا, اس وقت انڈسٹری کے اندر جس طرح کا اس وقت پیسہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بن رہا ہے یا انڈسٹریز بنا رہی ہیں, مجھے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی اتنا زیادہ پیسہ نہیں بنایا. اور کنسٹرکشن کے اندر جس طرح کی اس وقت آج پیسہ بن رہا ہے کنسٹرکشن کے اندر, جو آج زمین کی قیمتیں چلے گئی ہیں پلاٹس کی اور گھروں کی, یہ بھی کبھی کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا. تو میں صرف ریکویسٹ کروں گا کہ جو انڈسٹری والے ہیں, آپ اپنے جو مزدور ہیں ان کی آپ زیادہ تنخواہیں بڑھائیں, کیونکہ جب آپ کو اتنا فائدہ ہوا ہے تو ان کو بھی فائدہ کروائیں جو مزدوروں کو ہے. لیکن جو سیلریڈ لوگ ہیں, مجھے پتہ ہے آپ کی مشکلات ہیں, انشاءاللہ جس طرح ہمارا اب ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے, ہماری آمدنی بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے اس باری سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں ابھی ٹیکس اکٹھا کیا ہے, اور انشاءاللہ جو ہم FBR میں اب اور اصلاحات کر رہے ہیں, آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں, تو ہماری آمدنی اور بڑھتی جائے گی. جیسی جیسی آمدنی بڑھے گی انشاءاللہ ہم اپنی سیلریڈ کلاس کی بھی مدد کریں گے, اور ہم یہی پیسہ لگائیں گے اپنے انفراسٹرکچر کے لیے, اپنے کسانوں کے لیے, تاکہ ان کی پیداوار بڑھے. جب ہماری پیداوار بڑھے گی تو اس سے پھر ہماری جو کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی نہیں ہوں گی. بہت بہت شکریہ. آپ یہ نمبر نوٹ کر لیں سٹیزن پورٹل کا 05190011119000111. آپ اپنی شکایات اس پہ بھی درج کر سکتے ہیں. پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ.